نہ کثرت سے ہونے لگے گا. پھر وہ یکثر شرب الخمر، شرابوں کا پینا کثرت سے ہونے لگے گا. وہ یقل الرجال، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی زیادہ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد رہے گا. تو سب سے پہلی بات جو آ رہی ہے کہ جو ہے یرفع العلم، علم کا اٹھا لیا جانا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کی کثرت کے باوجود بھی کسی ایک مسجد کا بتائیے کہ جو ہے سنت کے مطابق کام کر رہی ہے. بتاؤ یہاں کا انتظام ہو رہا ہے، جو چیز ہو رہی ہے سنت کے مطابق ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، کتنی چیزیں ہم نے سنت کے مطابق کی. ہر جگہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، فلاں کیا کیا ہے، بہت کچھ ہے. جو کر رہا ہے کیا اس میں تو جیسا لے کر دیکھو کیا اللہ کی کتاب. ہمارے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. تو اللہ کی کتاب کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، اس کو سسٹمیٹیکلی ہمارے ائمہ نے جو ہے بتایا کہ اس کا ادھر جائے، اس کا ادھر جائے. ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس کو کیا گریڈ دینا ہے بھائی، اس کو فرض بولنا چاہیے، اس کو واجب بولنا چاہیے، اس کو جو ہے سنت بولنا چاہیے، اس کو مکروہ بولنا ہے، اس کو حرام بولنا ہے. یہ گریڈیشن نہیں دینا ہر آدمی وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اس میں ڈوب جانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ تو پوری زندگی اس میں لگائے. تو ہمارے سامنے رکھ دے رہا ہے یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بتاؤ. مسجد کے جائزہ لے کر دیکھو، مسجد کے جائزہ لے کر دیکھو کیا ہوا ہے وہاں. کچھ سنت کے مطابق کام دیا، لٹا لگائے جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بڑی رات جگنے کا ہے، کس نے کہا تم کو کرنے کے؟ کیا اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، ائمہ نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ؟ اس کو تو جو بدعت کہا ہے تم وہ کر رہے ہو. تمہارے پاس علم کہاں ہے؟ ہاں قاری حافظ عالم سبھی چاہنے اتنے مدرسے، اور ہر اس کے بعد اٹھ کر آتا ہے ایسا مدرسہ ہے فلاں ہے، اتنے بچے پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ علم پھیلا رہے ہو، جہالت پھیلا رہے ہو. تم لوگ پکڑ کے پوچھنا چاہیے لوگ، تم علم پھیلا رہے ہو، جہالت پھیلا رہے ہو. قیامت کی نشانی کتنی عام ہے. علم جہالت اتنا ایسا جو ہے برکت والا مہینہ، ایسا جو عظمت والا مہینہ گزر گیا، ہم نے کیا کیا اسے بتا. سب اکثر چیزیں جو سنت کے خلاف ہماری ہوتی ہیں. جب بتایا جاتا ہے تو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. چلو کیا کر سکتے ہیں، زبردستی تو کسی کو منا سکتے ہیں، عمل کرا سکتے نہیں ہم لوگ. کیا انہیں حافظ ہے کہتے، قاری ہے کہتے، عالم کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سک رہا ہو. نہیں علم سے کورا اتنا ہے اس کو. اب کیا بتایا جائے. اللہ اکبر کا تلفظ اس کو سے نہیں آتا. کتنی نماز فاسد کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. میں نے کہا کتاب اٹھا کے دیکھو مسائل نماز، انہوں نے بھی لکھا نہیں، انہوں نے تو صرف جمع کیا، انہوں نے کتاب لکھنے والے نے. ہمارے جو ائمہ نے لکھا ہے اس کو جمع کیا، ان کی کیا کریں گے. اللہ اکبر کا تلفظ سے ہی نہیں آتا. ہاں چلو تلفظ میں تھوڑی غلطی ہوئی سی، لیکن ایسی غلطی سے نماز فاسد ہوئی تک نہیں معلوم اس کو. کیا 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 تم علم حاصل کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو. تو جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ نہیں. ذرا دیکھ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، جو حدیث میں بات آئی عرف العلم اٹھا لیا جائے گا، وہ یکسل جہل عام ہو جائے. سبھی سامنے کیا نہیں، عالم بھی کہتے، قاری بھی کہتے، مفتی بھی کہتے ہو. کیا مفتی، کیسا مفتی، اس کو کہتے ہیں. ہاں دین کے ماہر کو مفتی کہتے ہیں. معلوم دین کا ماہر ہے، اس کو اللہ کو کچھ نہیں آتا. کیا پڑھنا ہو، کیسا پڑھنا بھی تو نہیں معلوم اس کو. ایک چپ راگ کاٹ پڑے تھوڑا، کیا راگ کاٹ کو جتنا چاہے پڑھے تو ہو سکتا کیا ہے. صحیح پڑھنے کے اصول ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم لوگ اجمی ہیں تو ان لوگوں نے سوچا کہ جو ہے ائمہ نے بات، جس طرح قرآن جمع کیا گیا اس کے بعد جو ہے ہر ایک اس کے سسٹمیٹک چلے وہاں سے. اب یہ لوگ پڑھ رہے بھائی، پڑھنے میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ذرا سسٹم اصول بنا اس کے صحیح پڑھنے کے لیے. اب ان کی بادری زبان تھی، جیسا چاہے بول لیتے تھے، کر لیتے تھے، اور اس میں تھوڑا سا فرق بھی تھا. تو بعد میں یہ سب فرق بہت ہونے لگتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے کہ دیکھو اسٹینڈرڈ لینگویج، اسٹینڈرڈ بولی، لینگویج اسٹینڈرڈ بولی کس کی ہے؟ قریش کی. بس اسی میں قرآن پڑھا جائے. قبیلے طے ایک ہے، وہ قبیلے وہ ایک ہے، مختلف قبائل کی زبانیں الگ الگ. نہ کو سب کنفیوژن ہوتا بعد میں لوگوں کو. ایک ہی جو ہے بولی کے اندر قرآن پڑھا جائے، وہ قریش کا، اس کا لہجہ جو ہے اسٹینڈرڈ ہے، اسی کے اندر سے قرآن کو پڑھا جائے. اب وہ کیسا پڑھنا چاہیے، تو اب ان کی فطری زبانیں ہیں، سب مخارج نکال لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں. ہم لوگوں کو سیکھنا پڑے گا. تو جو ائمہ نے جو ہے اصول بنائے کہ جو ہے اس کو ایسا پڑھنا چاہیے، اس کو ایسا پڑھنا چاہیے، اس کو ایسا پڑھنا چاہیے، کہ صرف راگ کر کے پڑھنا ہے. تو لوگوں نے صرف راگ کر کے پڑھنا سمجھ لیا. دیکھ رہے ہیں آپ مدارس کیا ہیں، کیا سکھا رہے ہیں لوگ.
جائزہ لے کر دیکھو، میں جب جاتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کہاں بھی گئے کیا پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر ہے، اوپر کھڑا ہو رہا ہے، کتنا کھینچیں گے اس کو بتاؤ، 2 حرکتیں اور کھینچیں گے اس کو، زیادہ نہیں کھینچا جائے گا، کھینچ رہا ہے کتنا جیسا دم اپنے دم کتنا چل سکتا ہوتا کھینچ رہا ہے، کہاں ہے، اس کو تلہین کہتے ہیں، تجوید کی ضد، تجوید سے ہی پڑھنا ہے، تلہین اس کی ضد۔ ایک شخص آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے صحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے، عاشق صحابی تھے اللہ کے رسول کے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، تو تلہین کرتا ہے۔ یہاں سے نیا پوائنٹ کاٹے سمجھیے، ہم لوگ نئے پوائنٹ نہیں کاٹے، یہ سبق نہ چلا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ بول رہا تھا، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، کیوں؟ کچھ کی نفرت کرتا، تو تلہین کرتا ہے، معلوم ہے، کھینچتا ہے، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں کھینچتے رہتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حرکتوں کو کیسا پڑھنا چاہیے، جو مد کے معنی کھینچنا، اس کو کتنا کھینچنا چاہیے، بیچارے جو ہے محنت کر کے انہوں نے اصول بنا کے رکھ دیے، کتابیں موجود ہیں، آج کتابیں ناپید نہیں ہیں، کتابیں ہیں ابھی، وہ بھی زمانہ کتاب قرآن کی اٹھا لے جائیں گے، وہ ابھی ذرا دور ہے۔ اشراط الساعۃ کے اندر جو ہے قریب نشانیاں، دور کی نشانیاں، یہ جو ہے ذرا دور کی نشانیاں جو ہم کو دیکھ رہے ہیں، علم اٹھا لیا جا رہا ہے، اس پہ قرآن کی اٹھا لے جائیں گے، خانہ کعبہ اٹھا لیا جائے گا، ایک حبشی جو ہے آ کے خدا لے کے خانہ کعبہ کا توڑنا چاہے گا، ہاں اچھا بس تیرا تو توڑا تو توڑنے دے، خدا لے تعالیٰ کا توڑے سر کے چلے، اللہ تعالیٰ اپنا گھر اٹھا لے، وہ تو بالکل قریب کی نشانی، بڑے سے دور کی نشانی ہے۔ علم کا اٹھا لیا جانا، یورف العلم، دیکھ رہے ہیں علم کا اٹھا لیا کتنا عام ہو چکا ہے، آپ کسی بھی باہر جا کے دیکھیں، صرف مسجدوں میں دیکھو، مسجد میں کیا کام کیسا ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول بتائیں، اللہ کی کتاب کیا کری، اللہ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو منوانی چاہیے۔ حدیث آگے طویل ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذت فیء دؤلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتولم لغیر الدین اتی امرأته واقصى امه وادنى صديقه واقصى اباه زرد الاصوات المساجد ساد القوم فاسقهم وكان زيم القوم أرذلهم أكرم الرجل من شره من مخافة شره زهرة القناط والمعازف وشرب الخمر ولنا آخر أمتي أولها فارتقب عند ذلك ريحا حمراء قذفا خسفا ومزقا خزفا آیات تتاب نظام قطع سلکہ تتاب، جب فے کا مال یعنی بغیر لڑے مال آتا تھا تو اس کو فے کا مال کہتے تھے، اس کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے، وہ اللہ کا مال ہے، وہ دشمن سے بغیر لڑے ہوئے جب مال حاصل ہوتا ہے تو سب اللہ کو، اللہ رسول کا ہے، جیسا حکم ہے ویسا کرنا چاہیے، اس کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے۔ دو لگ والامانۃ مغنما، امانت رکھے تو اس کو غنیمت سمجھ لیا، تو یہ امانت رکھتا ہے۔ امانت صرف پیسے نہیں، جو بھی چیز ہے، آپ کسی ڈیوٹی امانت، جو ڈیوٹی آپ کو سونپی گئی وہ امانت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بینما رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحدث جاء اعرابی فقال متی الساعۃ، اللہ کے کچھ بیان کر رہے تھے، اعرابی آیا تو پوچھا اللہ کی قیامت کب آئے گی؟ اذا سئلت الامانۃ، جب امانت جو ہے ضائع کی جائے گی، فانتظر الساعۃ، اس قیامت کا انتظار کریں۔ کیف اذاقها قال عیسیٰ اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب ذمہ داری کسی غیر اہل کو سونپی جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ کیا یہ آدمی اس کا حل ہے؟ تو سوچو کریں گے، کیا یہ آدمی اس کا حل ہے؟ جو طویل حدیث سنا ہے اس میں 15 چیزیں ہیں۔ ساد القوم فاسقهم، ساد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار کون ہوگا؟ فاسق ہے، بڑا نافرمانی کرنے والا۔ تمام چیئرمین سیکرٹری دیکھ لو، محلے کے چیئرمین سیکرٹری اور مسجدوں کے دیکھ لو، فاسق ہے کہ نہیں دیکھ لو، فاسق فاجر جاہل وزعیم القوم ارذلهم، قوم کا جو سردار ہوگا رذیل قسم کا آدمی، اخلاق کے لحاظ سے، سیاسی دباؤ اس کا الگ ہو سکتا ہے، اخلاق کے لحاظ سے اتنا ذلیل آدمی، وہ کرمجلو
مخافت شرعیہ، کسی آدمی کی عزت کی جائے گی اس کی عزت سے بچنے کے لیے، تو کوئی جی خراب آدمی کیا نہ کو بولو اسے، کچھ ڈرنا تھا اسے، ڈر کو کرنا جی اللہ سے ڈرنا پھر اس کو ڈرنا۔ جب فے کا مال اپنا ذاتی مال سمجھ لیا جائے گا، امانت کو آدمی جو ہے اپنا غنیمت سمجھنے لگے، جو ہے امانت رکھے گی اس غنیمت سمجھ لے کھانا شروع کر دے گا۔ زکوٰۃ کو محرم سمجھ، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ٹیکس ہے، دیکھتے بولا زکوٰۃ ٹیکس ہے، وہ عبادت ہے، جسمانی عبادت اللہ کے حضور پیش کرنے، اپنے بدن سے عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، مال بھی اللہ کا ہے، جیسا بولے اسے خرچ کرنا ہے، وہ زکوٰۃ محرم مان وَتُعَلِّمُ غیر الدین، علم غیر دین کے لیے سیکھا جا رہا ہے، کیوں سیکھ رہی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ دین کا علم آدمی کس لیے سیکھ رہا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے سیکھ رہا ہے۔ دین کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھنا ہے۔ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کرام کے بارے سے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کبھی کیا ہم نے کچھ نہیں، بس اللہ کی امانت ہے، سونپ دو، اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ کتنی دیتے مجھے، کتنی تنخواہ دینے والے، وہ کیا کرنا، کدھر کرنا، بس نہیں وہ اولا ڈھالی، یہ وہ جو چاہے کر رہا ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے سیکھ کے ذرا سوچا کہ جو میری ذمہ داری ہے، یہ میں انبیاء کا وارث ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کرنا ہے، وہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ کا۔ ارے جو جانوروں کو کھانا پلا رہا ہے تم کو، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، دب دور کے ہم نہیں رینگنا، کوئی جانور جو زمین پر چلنے والا ہے، رینگنے والا ہے، اس کا نہیں، مگر اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ۔ جانوروں کو کھلا رہا ہے ایسے، تم کو نہیں کھلائے گا، تم تو انبیاء کے وارث۔ ارے تمہاری دنیا باقی ہے، کیا معلوم ہے؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک عالم کے لیے زمین آسمان کی ساری چیزیں دعا کر رہی ہیں، کیوں کرتے ہیں اسے؟ یہ انبیاء کا وارث ہے۔ حتیٰ الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کی مچھلیاں، درخت پر جو ہے پرندے، بلوں کی چوٹیاں، سب دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، کیا مقام ہے اس کا؟ اس نے کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہوں، انہیں دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو حق بات بول رہے نہیں، انہیں کیا ہو رہا ہے؟ غیر اہلی کو سونپا گیا ہے منصب، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، لوگوں کو رہنمائی کرنا چاہیے تھا، اسے صحیح بات بتانا چاہیے تھا، بتانے کے لیے تیاری ہے۔ کہاں میری روزی بند ہو جاتی تھی، روزی اس سے واپس ہے، تو رازق ان کو سمجھا ہے، اپنے رازق کو پہچانے تو سب جو ہے بادشاہ تیرے غلام ہو جائیں گے۔ اپنے رازق کو تو پہچانے تو یہ سب بادشاہ تیرے غلام ہو جائیں گے، نہ پہچانے تو کیا ہے، تو اس کا فقیر بنا ہوا ہے، ڈرتے 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 کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو رازق سمجھ رہے نہیں ہو، معلوم ہے ان کو رازق سمجھا ہوا ہے، کیا کرنا، سب نکالیں مجھے، ٹھیک ہے، کیسا جو ہے ایمان ہے اس کا، دیکھنا صحیح ایمان ہے کہ بتاؤ، اللہ کی ساری صفات پر ایمان لانا، اللہ رازق ہے، یہ لوگ رازق سمجھا ہوا، کہاں مجھے نکال دیں گے، کیا کر دیں گے؟ تو صرف ایک ہی بات کی بات کر رہا ہوں میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ کہاں جاتے جاؤ، کسی مسجد میں جا کر دیکھ لو، کسی محلے کے اندر کون ایسا ہے انہیں فاسق آدمی ملے گا آپ کو، چیئرمین، سیکرٹری، فاسق، اسی ملکوں میں ارذل و اخلاق کے لحاظ سے بدترین کسی بات نہیں جی، چپ، ڈر کو بنانا پڑتا صاحب سے، ڈر کو بنانا مخافت چل رہی ہے اس کے چل سے بچے کے لیے اس کو بنا دیتے، کیسا جو ہے، جو اللہ کے رسول نے بات فرمائی تھی بالکل ہو ہو رہی کہ نہیں، دیکھو یہ صورت جہل زیادہ ہو گیا۔ ایک امام نماز پڑھ رہے تھے، اس کی سب لڑکے تھے اس کے نیچے، ٹخنوں سے نیچے، کسی نے کہا کہ امام صاحب کہاں کدھر، اتنا مشہور مسئلہ ہے یہ، کوئی بہت بڑے پڑھنے کی عام آدمی کو معلوم ہے، اٹھاؤ جی، سب بولتے ہیں پیجامہ اٹھا لو، نہیں تو اٹھا لیتے تھے، بھر لیتے تھے اوپر، نہیں تو رکو جاتے اٹھانا چلنا کرتے تھے، اور بچوں نے کہاں ہے پوچھ رہے ہو، تیری کیا فائدہ، تو اگر جاہل ہوتا تو کچھ تو بول سکتے تھے، تو عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، کہاں ہے، بے شمار، ایک دو نے بے شمار حدیث ہے، ایک حدیث سے تو ہم بتا سکتے تھے بے شمار حدیث کے بارے میں۔ نماز تو نماز، غیر نماز میں نیچے لٹکانا نہیں، رک جانے دو، نماز تو درکنار رہی، غیر نماز میں نماز کے باہر بھی لٹکانا نہیں، معلوم ہے، ما اسفل من الکعبین، جو ٹخنوں سے نیچے ہے، کعبین سے نیچے ہے، وہ فی النار، وہ نور، جہنم میں جانے والا ہے، تو کیا اسی حد تک جہنم میں آتا ہے، یہ تو جہنم ہوتا ہے نہیں، اس آدمی کو جہنم میں ہوتا ہے، جو لٹکانے والا ہے تو اللہ کے یہ تکبر ہے،
نہیں میں تکبر سے، تو تکبر سے نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کرنا ہی تکبر ہے، اور کیا بولتا ہوں، لٹکانا ہی تکبر ہے. نہیں حدیث میں کیا ہے، تکبر سے جو لٹکاتے ہیں کر کیا ہے، صحیح ہے حدیث، وہ بھی ہم نہیں مانتے، لیکن تکبر کیا ہے، وہ لٹکانے کو تکبر. دوسری حدیث میں کیا گیا، وہ لٹکانا ہی تکبر، تخنو سے لٹکانا تکبر. کئی لوگوں نے دیکھا گیا بس بلا تکلف لٹکا رہے، لٹکا رہے، لے جا رہے اتنی سخت تاکید کے باوجود. اللہ کے فرمایا ایمان والے کا جو ہے اظہار کہاں تک ہوتی ہے، نصف ساق ہوگی، نصف ساق تک، اور نہیں ہے تم تھوڑا سا کر سکتے ہو، لیکن کبھی ٹخنوں سے نیچے مت لاؤ، ٹخنوں سے نیچے مت لاؤ. دیکھ رہے اتنی سخت تاکید ہے اللہ کے رسول کی، اس کے باوجود بھی جو ہے اسے وہ بھی نماز پڑھایا، نماز پڑھ کے کتنا لڑک ہے سب ہمارا نیچے، سب پورا نیچے ہے. بتایا تھا کہاں ہے، پوچھ رہا ہو. ایک عام آدمی پوچھ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے ایسا کیا ہے، تو پڑھا سا آدمی ہو کے تو نماز پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، تو پوچھے تو بولے کہاں ہے کرتے. نہیں کتنی بتاؤ جہالت کتنی عام ہو گئی یہ بتاؤ. عوام کی جہالت کو چھوڑو، جو لوگ مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، وہی بولتے ہیں بچے ہم گئے اللہ اکبر بول رہے ہیں، کیا جی کیسے صاحب تو ہم گئے کیا بول رہا ہوں بیٹے کیا سے نہیں جی فارغ ہونا، فارغ کے بعد خالی نہیں بڑے مدرسے کے فارغ ہونا، کب سے پڑھا رہے ہیں، 10-12 سال پڑھا رہے ہیں. تو علم کا اٹھا لیا جانا، جہل کام ہونا، آپ جو ہے بالکل محسوس کر سکتے ہیں کہ جو اس طرح سے لوگ کر. اب مدارس کا حال کیا ہے، 10 سال پڑھتا ہے آدمی، ایک بچہ 4 سال پڑھتا ہے. دیکھو اب کالج میں اس کو اخبار پڑھ سکتا ہوں، جو بچہ اسکول میں ہے اس کو جو اخبار کی ہیڈنگ پڑھ سکتا ہوں. ان کو دیو عربی میں قرآن کا اندر قرآن کا ترجمہ کر سکتے، حدیث ترجمہ کر سکتے، کیا فائدہ ہوگا. 10 سال پڑھائے، 10 سال پڑھنے کے بعد بھی نہ قرآن، کیا کریں، کیا کرنے والے تم. ہمارا جو سرمایہ ہے علم کا وہ قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے حدیث، یہ تو ہمارا ہے. سرمایہ کس زبان میں ہے، عربی زبان. وہ مدرسے کھینچ جاتے ہیں اس کو ڈائریکٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ لوگ سب عربی اردو پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں نا، اردو میں پڑھے، کنڑ میں، انگلش پڑھ سکتے، لیکن عالم نہیں ہو سکتے. عالم ہونے کے لیے جس زبان میں علم ہے اس زبان میں حاصل پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. 10 سال پڑھ کے اس کو آتا ہی نہیں، نہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا نہیں، کیا فائدہ ہو. تو علم ہے کہ جہالت ہے، پیسہ کرو بولو. جا کے کیا کرنا چاہیے تھا، محنت کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے، انہوں نے سکھانا تم کیا ہے، کیوں آئے ہو. بس آئے ہیں، بس بہت اسے رکھ لے کے بیٹھ کے جلدی اسے 1 سال 2 سال 10 سال کر کے فارغ کر بھیجو، چلو کچھ بھی آتا نہیں، بنیادی باتیں تک معلوم نہیں. دین کا عقیدہ کیا ہے، دین کی بنیادی عقائد معلوم نہیں، دین کس کو کہتے ہیں تک نہیں معلوم. بس کہاں ڈھونڈتا رہتا ہے، کہاں امامت دیکھا، مدرسہ دیکھا، کہاں استاد بن گیا ہے، جلدی پیٹ پالنے کے لیے. بس تو علم کا اٹھا لیا جانا جو ہے آپ محسوس کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں، ایسی ایسی غلطیاں، حضرت علامہ وہ یہ سب ہے، کہاں ہے عرس کرنا ہے، صدر کرنا ہے کیا بتاؤ، میں کریں گے تو پھر اللہ کے سن عید میلاد کرنا ہے. اب تو وہ ابھی آتا ہے، اس کے بعد آئے گا تو مہینہ آئے گا. پھر میلاد النبی صحابہ کی نہیں کرے، اللہ کی قدر نہیں تھی، اللہ کے لیے قدر تھی کہ نہیں تھی. دین کو سمجھنے والے ہم سے بہتر تھے کہ نہیں تھے صحابہ کرام. کہ بھیک مانگنے کی ضرورت تھی، ذرا یہ چندہ دے، چندہ گندہ کی ضرورت نہیں تھی، اتنی بڑی حکومتیں تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ کا دور خلافت آیا تو لوگ ذرا زکات لے کے پھر زکات لے، کوئی بھی لے لو، سب اتنے آنے ایک بار سب ماں رکھتے ہیں، سب بات دے. علی رضی اللہ عنہ اتنا مال آیا، جھاڑو لے کے سب جو مال آیا تھا پورا ختم کر کے جھاڑو لے کے جھاڑ رکھے تھے، جھاڑو لے کے بالکل آزاد ہوئے. آپ ایک چیز ایک وہی بچانے کے تیار نہیں، سب اللہ کے بندوں گے. اتنا مال آتا تھا، کیا اس نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے رسول سننے تیار نہیں تھے، اللہ کے رسول کی وفات تھی، کہاں ہیں تم لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جو ہے کیا کہنا چاہیے، صاحب جلال صحابی. کوئی کہتا ہے اللہ کہنے کا اس کا سر تلوار اس کو سب کرے ایسے صاحب جلال آدمی کیا کر سکتے ہیں، سب ڈر گئے وہاں سے، کیا بولنا چپ پڑے.
سر والے ٹھہر گئے. کوئی کہتا ہے جو سننا تک گوارا نہیں کرتے. یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی. معلوم اللہ کے اوپر جان کو. ایک صحابی بولے کہ جو ہے اے اللہ میں ان کو دیکھنے کے لیے تھا, اب میری آنکھیں بند کر دے, بس آنکھیں چلے گی, میں دیکھنا جتنی بھی دیکھنا چاہتا نہیں, ان کو دیکھنے کے لیے بس اللہ کے لیے دیکھنے کے لیے تھا, میری آنکھیں لے لیتے. یہ دیکھو کیسی محبت ہے اللہ کے رسول کی. کوئی ایسا کر سکتا, کوئی ایسی محبت کا ثبوت دے سکتا کہ وہ آتے تو آتے نہیں بڑھتے تھے, دیکھتے اللہ کے لیے بڑھتے. اللہ تعالیٰ سے بنانا تو اللہ کے رسول کو, اللہ کو اللہ نے رسول بنایا تھا. تو بولے کہ سب کیا ہے تم خالی ان کو دیکھتے بیٹھتے ہو, کیا ہے نہیں پتہ نہیں ہے. وہ عالم آخرت میں اللہ کے رسول تو کسی مطلب درجے پر ہو جائیں گے. میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو کہاں دیکھوں, کب دیکھوں گا, آخرت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں دیکھ لیتا ہوں. میں جب پوچھا گیا کیا ہے تم آئے خالی وہ دیکھتے بیٹھتے میں ان کو اللہ کے رسول کو, یہ جواب دیا. ہاں عالم آخرت میں کتنی اونچی درجے پر ہوں گے. ہم وہیں پہنچ بھی گیا تو کہاں دیکھتے جو ان کو دیکھنا کب نصیب ہوگا. پھر اللہ بولے کہ المرء مع من احب, آدمی اس کے جس سے محبت کرتا ہے. ایسی خوشی صاحب اللہ ہم اللہ کے آپ کے ساتھ ہوں گے, ابو بکر کے ساتھ ہوں گے, عمر کے ساتھ ہوں گے, چلو. تو اللہ کے رسول کی وہ جو ہے ان کے اندر محبت تھی, وہ ان کی قدر تھی, وہ قدردانی تھی. کیا نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, سندل نہیں کر سکتے. بڑے بڑے اشتہارات سب چلا ہوا ہے, سب جہالت میں. بتا رہا ہوں کیا ہوا ہے, جہل بتا رہا ہوں. کنڈیم کرنا چھوڑو ان کو, ان کی غلط, لیکن جہل کتنا ہے. بڑے بڑے القاب کے ساتھ جہالت, وہ بھی چھوٹے القاب نہیں, حضرت, علامہ, مولانا, اور پھر اگے پیچھے بہت کچھ ہے, پیچھے بہت کچھ ہے, میں بولتا نہیں ہوں. وہ سب ایسے لوگ سب کر رہے ہیں. کتنی جہالت ہے, بڑا جہالت پر جہالت, جہالت پر جہالت. ہم نے اپنی کتاب میں مضمون لکھا ہے جہل مرکب اور جہل بسیط. جہل بسیط کے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کرتا کام آدمی, وہاں سے معلوم نہیں جو کیسے ان کو پوچھنا کرو, معلوم نہیں ہوتا, پوچھیں مجھے معلوم نہیں, پوچھیں گا وہ, اس کے احساس سے مجھے وہ جہل مرکب میں اسے معلوم, مجھے کیا معلوم نہیں وہ اس نے معلوم, کبھی نکلتا نہیں وہ جہالت سے. تو یہ جو سمجھے ہیں علماء جو کہلاتے ہیں نا, یہ جہل مرکب میں مبتلا ہیں. عوام کو ذرا احساس تو ہے, میں معلوم نہیں صاحب, ذرا پوچھیں گے لوگ ان کو, ذرا پوچھ لے تو معلوم ہوتا ہے ان کو پوچھیں گے. چلو اسے تو کچھ بھی جو مجھے کیا نہیں معلوم نہیں. آکس کے نہ دانت کے نہ دانت, جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا, جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. دل جہر مرکب ابد دہر بمانن, ہمیشہ جہالت میں رہے گا. جو یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا, کیا کرے گا, وہ جہالت میں ہمیشہ رہے گا. اس سے معلوم نہیں, پوچھ تو معلوم کر لے کے جا رہا ہے, گاڑی چل رہی, انہیں تو جہالت میں ہے. تو اتنی جہالت ہو گئی, مطلب کیسی غلطیاں, کیسے یہ چل رہا ہے ان کا بس. تلفظی غلطیاں, جملوں کی غلطیاں, سجل, ہم دیکھ سجل لے کر حیران ہو جائے. ارے وہ تو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے نا سجل جو ہے, کسی نکاح کا والا. ایسی غلطیاں ہیں, نام ہی غلط لکھا گیا ہے. کیا سمجھ حیران ہو, کیا نام لکھا گیا ہے, اتنے غلط نام لکھے جا رہے ہیں. ہاں تو جہالت کی جو ہے اتنا جو ہے عام ہو چکی ہے. سب یہ قیامت کی نشانیاں, قریب کی نشانیاں, دور کی نشانیاں. اب وہ تو شروع ہو جائے گی, تو بس سورج مغرب سے نکلے گا تو شروع ہوگا, ایک کے بعد ایسے شروع ہو جائے گا. یہ تو جو ہے پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں, تو اس سے بیدار ہو جاؤ. تو ان کی قیامت, یہ دنیا کی قیامت ہے, تمہاری قیامت تو نہ ہے. انسان کی قیامت تو اس کی موت ہے. من مات قیامت علیہ کی حدیث نہ تھا, من مات قیامت علیہ کی, جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے ہجرت کر کے آ گئے, مکہ کی آزادی کی, بیمار پڑے, اور پھر دل تڑپ رہا تھا. کہتے ہیں کہ انسان جو ہے رات صبح شام کرتا ہے, اس کی موت اس کی ڈیوٹی کی تصویر سے قریب ہوتی ہے. انسان کی موت اس کی ڈیوٹی کی تصویر سے قریب ہے. کب کون مرتا ہے کیا معلوم. دنیا کی قیامت تو کب ہے, انسان کی قیامت تو کیا ہے, مر گیا تو ہوگا نہیں, سب چل تجھے کیا کریں گے, ذرا چل پا رہا ہوں نا. یہاں بول رہے ہیں کیا وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہو رہا ہے, یہ فتنے ہیں, جہل ہے, وہ ہے, پھر اس کے بعد دجال آنے والا ہے, وہ یہ نکلنے والا ہے, دابا نکلنے والا ہے, زلزلے ہونے والے, وہ سب بہت تو تیرے تو ہوگا بارش ہوتا. تو انسان کی قیامت تو اس سے بالکل قریب ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہے, فلاں. اب پہلے تو ہونا ذرا مشکل ہوتا تھا, ابھی لاؤڈ اسپیکر سے رہنا ہوتا تھا. مساجد کی لاؤڈ اسپیکر یہ تو پورا اعلان ہی کرا جاتا رہتا, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, فلاں ان کا مکان وہاں ہے, ان کی نماز وہاں پڑھی جائے گی, ان کی تدفین وہاں ہوگی. طرح
یہ تمہارے لیے وارننگ ہے ہر انسان کے لیے. تو عمر رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا فلاں مر گیا، عمر تو بھی مر جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آج انہیں کہا اگر تو بھی مر جانے والا ہے. کتنا احساس تھا کسی آخرت کی فکر. تو دنیا کی قیامت تو ہے اپنی جگہ، انسان کی قیامت تو اس کے بالکل قریب. کب انسان کی زندگی خاتمہ ہوتا ہے پتہ نہیں. سانس اندر جا رہا ہے اور باہر آ رہا ہے، بولو اللہ کا حکم بس سانس بند کر دو ختم ہو گیا. تو بہرحال اشراط الساعات، قیامت کی نشانیاں جو ہے اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ جو ہے فے کا مال اپنی ذاتی ضرورت سمجھنے لگے گا آدمی، امانت کو غنیمت سمجھنے لگے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے گا، دین کا علم دنیا کے لیے سیکھے گا، اپنی بیوی کی جو ہے بات سنے گا، ماں کو جو ہے نافرمانی کرے گا، باپ کو دور کر دے گا، دوست کو قریب کرے گا، قبیلے کا فاسق آدمی وہ سردار بنے گا، قوم کا سردار بالکل ارذل آدمی ہوگا، کسی کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، تو ڈر سے کی شک سے بچنے کی عزت کی جائے گی. گانے بجانے والی عام ہو جائیں گی، شراب پینا عام ہو جائے گا. امت کا یہ طبقہ پہلے طبقے پر صحابہ کرام پر جو ہے لعن طعن کرے گا. فرتقب عند ذلک ریحا حمراء، سرخ آندھیاں، زلزلۃ و خسف و مسف و قذف. جس طرح ایک ہاتھ ہوتا ہے اس کا تاغا ٹوٹ جاتا ہے، سب بکھر جاتا ہے، اس طرح سے تتاب الآیات تتاب قطع سلکہ فتتاب، سلک اس کا تاغا ٹوٹتے ہی سب پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.